Assalamu alaikum everyone and welcome to our latest episode of Imperium. Joining us today is Mr. Shakil Ahmed Rame. He's a well-known political economist based in Islamabad. Mr. Shakil Ahmed Rame has a very strong background in policy research, economic forecasting and global diplomacy. He also has a very deep understanding of the China-Pakistan economic corridor as well as global and financial institutions. He has also served on many government and non-governmental committees, including Institutional Reform Committee of the Parliament, Prime Minister Task Force on Climate Change, Sustainable Development Committee of the Foreign Office, and many more. Mr. Rame is also a regular guest of all the mainstream electronic media channels like PTV and PTV World. He has also been interviewed by international media on multiple occasions, especially on the BRI, CPAC, diplomacy, and changing global dynamics. He's also regularly writes for Hilal magazine of the Army, Express Tribune, and the Daily Times. So it's good to have you here today. Thank you so much for giving us your time. Sir, before we delve deeper into how the future of Pakistan's economy would look like, میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آڈینس کو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ وی اینڈ اپ ہیئر. کیونکہ اگر ہم 1960s میں جاتے ہیں تو 60s کے اندر پاکستان واز ون آف دا ٹاپ 4 موسٹ گروئنگ اکانومیز ان دا ریجن. بٹ 60s آنورڈز ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی شارپ ڈکلائن آئی ہماری ایکسپورٹس کے اندر, ہماری GDP کے اندر, کمپیئر ٹو کنٹریز لائک بنگلہ دیش اینڈ انڈیا. تو کین یو جسٹ ٹیک اس تھرو دیٹ ہسٹری کہ کیا ہوا, کیسے یہ اکنامک کرائسس پاکستان کو فیس کرنا پڑا؟ تھینک یو سو مچ ایمر فار انوائٹنگ می ہے. سو اٹس پلیئر. دیکھیں, اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اکنامک ہسٹری کی, یہ 1960 سے نہیں, اس سے ہمیں پہلے دیکھنی پڑے گی. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب کچھ دیا ہوا ہے, مگر ہم نے اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں, اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے. اس کی جو میجر ریزن ہے وہ 2-3 ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہاں ایگو بڑی ہے, پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, پولیٹیکل ایلیٹ نہیں میں کہوں گا بلکہ رولنگ ایلیٹ, ان میں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگی رہتی ہیں. دوسرا جو سب سے اگر اکنامکس کی ہم بات کریں تو ایکسپیریمنٹیشن ہے. جو بھی ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے باہر سے, جناب یہ کر لو, ہم اس پہ لگ جاتے ہیں, جناب یہ بڑی بات ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں, ہم 60s کی آپ نے بات کی, اس وقت ہم نے لبرل اکنامک ماڈل اپنایا جس میں ہمیں گروتھ تو نظر آتی ہے مگر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. گروتھ کے دیکھیں آپ کو وہاں پر اسی وقت یعنی کہ کنسنٹریشن جو کہ ویلتھ ہونا تھی لوگوں کے ہاتھوں, کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ساری جو دولت ہے جمع ہونا شروع ہوگی. آپ نے دیکھا 22 خاندانوں کا ایک سلوگن نکلا تھا, یعنی کہ ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ دولت آ گئی ہے. اس طرح کا ہم گرین ریولوشن کی بات کرتے ہیں جس کو ہم ایگریکلچر کا کہتے ہیں, جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی میں انہینسمنٹ ہوئی, پروڈکشن بڑھی, نو ڈاؤٹ بڑی, مگر وہ بڑے لوگوں کے لیے تھی. کیونکہ جب یہ گرین ریولوشن آیا تو اس وقت تو آپ کو بہت زیادہ ان پٹس چاہیے تھیں, مطلب کیمیکل ان پٹس جس میں ہوتی ہیں فرٹیلائزر, کھادیں تھیں, بیج تھے یا مشینری کی ضرورت تھی. چھوٹا فارمر تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا, جس کی وجہ سے وہاں پر انکوالٹی کا بھی ایشو آیا. اس کے بعد پھر ایک اور ایکسپیریمنٹ آیا 1970s میں, جب بھٹو صاحب آئے, انہوں نے کہا جناب یہ کہ ہم سوشل کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہ سسٹم کی طرف جائیں گے جس میں ہمارا اکنامک جو سسٹم ہے سوشلسٹ اکنامک سسٹم ہوگا. اب سوشلسٹ اکنامک سسٹم کی جب وہ بات کرتے تھے اس میں ہمیں ایک اسلامک سسٹم تو نظر نہیں آیا, سوشلزم کافی حد تک نظر آتا تھا. مگر اس کے نام پہ انہوں نے کیا کیا کہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر کا اس کو سنب کر دیا. انہوں نے اس کو سب کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو اس نے لے لیا, اس میں لے لیا جناب کہ سارا آگا سسٹم کے گورنمنٹ کے کھاتے میں آ گیا سارا, آپ نے دیکھا ہوگا. اور جیسے ہی وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں آیا تو وہاں پر اپنے دوست لگا دی. وہاں پر یہ نہیں دیکھا گیا کہ کس بندے میں کیا اسکل ہے, وہاں پر یہ دیکھا گیا کمپیٹنس ختم کر دی گئی, کمپیٹنس نہیں تھی. مطلب آپ دیکھا وہاں نیچے لے کے اوپر تک سر ہونا شروع ہو گیا کہ جناب اپنے دوست جو تھے, دوست مطلب جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے تھے یا ان کے دوسرے ساتھ تھے, وہ لگا دیا. اب وہ دور چل رہا تھا, وہاں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو کہ گروتھ ہے اس میں بہت زیادہ ڈاؤن فال آیا. اس کے بعد ایک نیا دور آیا جس کو پھر ضیاء صاحب کا دور کہتے ہیں کہ جنہوں نے آ کے اسلامک سسٹم کا نعرہ لگایا, اور اس میں بھی اسلامک سسٹم کچھ نہیں تھا اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو. دیکھیں اسلام میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ سود کو ختم کرنا, سود تو وہیں تھا. پھر اس میں یہ کہا گیا تھا ری ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہونا چاہیے. ری ڈسٹریبیوشن کا جو بیسٹ سسٹم دنیا میں اویلیبل ہے وہ زکوٰۃ کا ہے, وہ بھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو پھر آگے جاتے ہیں جناب 1988 سے آن ورڈ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آ گیا IMF کا, یا کہ جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل مالیاتی ادارے جو ہیں ان کا پروگرام آ گیا. پاکستان نے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. اب 1988 سے لے کے آن ورڈ ہم نے وہی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہر وہ جو آتی ہے گورنمنٹ کہتے ہیں ہم ریفارم کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور جو جتنے بھی یہ یعنی کہ IMF ہو گیا, ورلڈ بینک, ADB یا پیرس کلب, یہ ہمیں قرضے دیتے ہیں ادھر سے, جناب آپ ریفارمس کر رہے ہیں. ہوتے تو ریفارمس تو ہوئی نہیں, ہم پہ قرضوں کا جال بچ گیا. اب ہر دفعہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ ان سے قرضہ لیتی ہے اور کھا لیتے میں ختم ہو جاتا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جو نان پروڈکٹ جو موسٹلی جو ہم نے ان سے قرض لیتے ہیں وہ نان پروڈکٹیو ہے, کہ یعنی کہ پالیسی ریفارم کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, وہ ختم ہوتا جاتا ہے. پھر اب جو پچھلے سالوں میں سے کوئی شروع ہوا ہے, اب تو ہم نے ری پیمنٹ کرنے کے لیے بھی قرض لیتے ہیں.
جو کہ ہمارے پاس سود ہے یا قرضہ واپس کرنا اس کے لیے، تو وہ سارے کا سارا اس طرف نکل جاتا ہے. اب اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں تو 2-3 چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں. اس پورے عرصے میں جو کہ ہمارے IMF اور ورلڈ بینک جتنے بھی تھے، انہوں نے کہا جی اکانومی کو لبرل کر دو، ان کو اپنے یعنی کہ آپ ٹریڈ کو لبرل کر دو، پرائیویٹائزیشن کر دو. تمام جو گورنمنٹس آئیں وہ اپنے آپ کو چیمپئن ثابت کرتی ہیں پرائیویٹائزیشن کا. اب دیکھیں یہاں پر پیپلز پارٹی جنہوں نے پہلے تمام اثاثے جو گورنمنٹ کے لوگوں کے تھے وہ لے لیے تھے، اب وہ بھی پرائیویٹائزیشن کی چیمپئن بنتی ہے. اسی طرح پھر دوسرا کہتے ہیں جناب ہم نے ٹریڈ اوپن کر دیا. اب اسی ایرا میں پھر انہوں نے کہا جب پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جب، تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ اپنی انرجی کو بھی کریں. اب انرجی کو آپ دیکھیں 1994 کی جو ہماری پاور پالیسی ہے اس کے نتائج ہم آج سرکولر ڈیٹ کی صورت میں بھگت رہے ہیں، جو جس طرح کی وہ پالیسی بنی تھی. اگر اس وقت کی ہم یہ انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کی اسٹیٹس میں نکال کے دیکھیں نا، وہ کہیں گے کہہ رہے تھے یہ بیسٹ قسم کی ریفارم ہے. یعنی کہ آج پاکستان میں جو میس ہوا ہے نا، اس میں صرف پاکستانی ایلیٹ کا ہی نہیں، یہ انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے. اور ہوتا کیا ہے، وہ صاف نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے. پھر انہیں کنسلٹنٹ رکھے ہوتے ہیں جو پروو کرتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ غلط تھی یا ہمارے لوگ غلط تھے. ہاں غلط تھے، مگر اتنا ہاتھ ان کا بھی تھا کہ جتنا وہ ساتھ اس کے کام کر رہے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی ہم جس میس سے گزر رہے ہیں یہ کسی ایک گورنمنٹ کا نہیں، یہ ہماری یعنی کہ ہر گورنمنٹ نے حسب توفیق اس میں اپنی یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ حصہ ڈالا ہے، اور اس کا جو کہ ورسٹ امپیکٹ ہے وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. مگر جو ہماری پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی. اب بلکہ اس میں دیکھیں نا ہماری معاشرت کی جب بات کرتے ہیں 2-3 نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں ہم دیکھا ہوگا کہ جو ریٹائر لوگ ہیں ان کو ہائر کرنے کا بڑا رواج ہے. اب دیکھیں یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ ہائر ہوتے ہیں وہ ڈیول برڈن ہے اکانومی پہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ پینشن کے بینیفٹ لے رہے ہیں سارے کے سارے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے، اور کرنٹ جاب کے بھی بینیفٹ لے رہے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، یوتھ یہ ہوتی ہے وہ جابس ڈھونڈ رہی ہیں، پھر اس کے لیے ساس جیسے پروگرام بناتے ہیں. یہ کمپلیٹ ویب بنتی ہے، یہ سمپل نہیں ہے کہ یعنی کہہ دیا چلیے کیا ہوا ایک دو آگے. بھئی اگر کسی نے یعنی کہ ریٹائر ہو کے سرو کرنا ہے ملک کو تو اس طرح کرے اپنے ایک بینیفٹ چھوڑ دیں، چاہے وہ کرنٹ جاب کا چھوڑے چاہے پوسٹ جاب کا چھوڑ دے، تاکہ کم سے کم کس طرف تو لگے نا. پھر ایک چیز، دوسرا چیز یہ ہے ہمارے یہاں ایکسپیٹ کلچر بہت ہے. جو باہر سے گورا آ جاتا ہے یا کوئی اور بھی بندہ باہر سے پڑھ کے آتا ہے تو پاکستان میں کہا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے، عقل کے کس منار پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کو لاتے، اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے کام کرتا ہے نکل جاتا ہے، بعد میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے. من دیکھنا ابھی ہم نے بھی بات کرتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک آئے ہوئے ہیں انہیں ابھی یہ مختلف قسم کے انیشیٹو جو کرتے تھے، ہمارے پھر ہاٹ منی لے کے آئے، وہ جب گئی تو ہمیں دھچکا لگا. پھر اب روشن ڈیجیٹل پاکستان کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں جی بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یعنی کہ بہت زیادہ پیسے جمع ہو رہے ہیں اس اکاؤنٹ میں، یہ ہے وہ. آپ نے اس میں 7% سود دینا ہے، کہاں سے دیں گے؟ 7% بہت زیادہ ہے. آپ اس کو تھوڑا اور بھی دیکھیں نا کہ جو کہ امریکہ یورپ وغیرہ میں کتنا ہے انٹرسٹ ریٹ، 2% 3%، بلکہ کئیوں میں تو 0 پہ چلا گیا. اب لوگ وہاں سے پیسے کیوں رکھیں گے، اور ہمارے وہ اس میں اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں. جی. تو ہمیں جو چیزیں نا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی. اکنامک میں جو کہنا ہے کہ اکانومی ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے پولیٹیکل اکانومسٹ سے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، پولیٹیکل اکانومی کے اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں یعنی کہ 2007 ورڈ ہم دیکھیں تو ہمارا جو وزیر خزانہ آتا ہے موسٹلی وہی ہوتا ہے نا اکانومی کا ہیڈ ہوتا ہے. وہ جہاں اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جہاں بینکر ہوتا ہے، جس کا یعنی کہ پولیٹیکل اکانومی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. سر اس پہ خالی تھوڑی سی کلیریفیکیشن فار آور آڈینس کہ جیسے کہ آپ بھی اپنے آپ کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ، تو ایک کامن مین کے لیے واٹس دا ڈفرینس کہ ایک پولیٹیکل اکانومسٹ اور ایک نارمل اکانومسٹ یا ایک مارکیٹ اکانومسٹ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میں فار سے کر لیتا ہوں بٹ میں اتنا نہیں ہوں جتنا کہ ایک پولیٹیکل اکانومسٹ کو ہونا چاہیے. پولیٹیکل اکانومی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اکنامک ریسورسز ہیں اس کو آپ نے اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق پرائورٹائز کرنا ہے. جو آپ کی اکانومی ہے اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق آپ نے اس کو پلان کرنا ہے. وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ 1+1 جیسا مارکیٹ اکانومسٹ کی بات کرتے ہیں یا مانیٹری کے اکانومسٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ایک چیز میں نہیں دیکھ رہا تھا، وہ ایز اے سوسائٹی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے انڈر لائنگ جو ریزنز ہیں کسی بھی ڈیسیجن کی اس کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اس پوری سوسائٹی کو اسٹڈی کرتا ہے، اس پوری اکانومی کو اسٹڈی کرتا ہے. اس کے ڈرائیورز کون سے ہیں، اس کے ایکٹرز کون سے ہیں، اس کے انفلوئنشر کون سے ہیں، اس کے پلیئرز کون سے ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، انٹرنل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، ریلیجن کیا اس پہ امپیکٹ کرے گا، سوسائٹل سٹرکچر کیا امپیکٹ کرے گا، ویلیوز کیا امپیکٹ کریں گی. اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اکانومی کو سمجھ کے پھر وہ اس ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے. اس حساب سے کرتا ہے کہ یہاں سے اس کو میکسیمم بینیفٹ آئے، پلس لوگوں میں ایک احساس ہو کہ ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں.
صرف یہ نہ ہو. دیکھیں جس طرح ہم 1960s کی بات کرتے ہیں, گروتھ تو ہوئی, ڈیولپمنٹ غائب تھی. لوگوں کی ڈیولپمنٹ سے آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر نہیں, یعنی کہ لوگوں کے زندگی سوشل ڈیولپمنٹ کی بات, سوشل ڈیولپمنٹ اس میں غائب ہوتی ہے. یعنی کہ انکوالٹی بڑھ گئی 1960s میں, اب اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. پھر ابھی بھی دیکھیں گے, ابھی جب یعنی کہ 2000 آنورڈ سے ہمیں ایک اور بوم آیا جس میں یعنی کہ ریئل اسٹیٹ کا تھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دولت آ گئی ہے, پراپرٹی بھی مہنگی ہو گئی ہیں, کرائے بھی مہنگے ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کنسنٹریشن ہوگی نا, میجارٹی جو ہے وہ لوزر ہوگی. سر اسی سے میرا ایک اور سوال اس پہ بنتا ہے کہ مطلب آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اتنے سالوں میں اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں بڑھا پائے. جیسے کہ کی ڈرائیورز اکانومی کے ہوتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ بڑھا دیں, آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھا دیں, اور آپ اپنی ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی بڑھائیں جو ان انڈسٹریز کو چلا سکے. تو ہم انفارچونیٹلی اوور دا کورس آف ٹائم اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں بڑھا سکے. سر اس میں ہمارے یہاں پہ اربن لینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر, لینڈ کے اوپر لوگ کافی پروفٹ کماتے ہیں, پر جو مینوفیکچرر ہے, جو ایکسپورٹر ہے, جو انوویٹر ہے, کچھ بنانا چاہتا ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں نے بہت سی ریگولیشنز لگا دی ہیں. تو اس کے لیے آسانی کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے پاکستان کے اندر کہ اگر ایک انٹرپرینیور ہے اور وہ یہاں پہ اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور کچھ بنانا چاہتا ہے, تو اصل میں تو ہم نے آسانیاں اس کے لیے بنانی ہے. اس پہ اگر آپ کچھ دیکھیں, ہماری جو کہ اربن پلاننگ کی جب بات کرتے ہیں, آپ بڑے, میں آپ سے متاثر ہوا کہ آپ اس کو پلاننگ کہتے ہیں. ہمارے تو مشروم گروتھ ہو رہی ہے. مطلب اسلام آباد کو آپ دیکھ لیں, ہم کہتے ہیں ویل پلانڈ سٹی ہے, ایک ہی سٹی تھا جس کو ہم کہتے ہیں ویل پلانڈ. اب آپ اس کے ارد گرد دیکھیں, یہ مشروم گروتھ ہوئی ہے. مطلب کئی علاقے جگہیں تو ایسی ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بالکل ہی ان پلانڈ ہے. جس کا جہاں دل کیا اس نے اس کے پاس کیا کہ 10-15 ایکڑ زمین ہے, اس نے اپنی کالونی کاٹنی شروع کر دی. ہمارے یہ دیکھیں نا, جو اگر ریسورسز ہے ادھر مری کی طرف جانا شروع کریں تو وہ بھی ہاؤسنگ کالونیوں کی نظر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جو پلاننگ ہوتی ہے نا, جس کی ہم بات کرتے ہیں, جب آپ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, ہماری پروڈکشن پلاننگ بہت دیر سے مسنگ ہے. ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. ہمارا دیکھیں نا کہ ہم ایک شاید دنیا کی واحد اکانومی ہے کہ جو کہ یعنی کہ پرائمری سے چھوڑ کے ڈائریکٹ ہم ٹرشری اکانومی میں جانا چاہتے ہیں. پرائمری اکانومی یہ ہوتی ہے کموڈٹی کی اکانومی, مثلا ایگریکلچر اور اس طرح کی منرلس اور یہ وہ جو آپ کی اکانومی ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. پھر سیکنڈری ہوتی ہے جس میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں. ٹرشری وہ ہوتی ہے جو سروسز سیکٹر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے سروسز سیکٹر جی ڈی پی میں کتنا ایسا ہے, آلموسٹ 60%. آپ کی سیکنڈری کہاں کھڑی ہے, آپ کی پرائمری کہاں کھڑی ہے. دیکھیں پرائمری کی جب بات کریں ایگریکلچر, ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کا ملک ہے, ہم زرعی ملک ہیں. ہمیں ویٹ بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں کوکنگ آئل بھی امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں اور کتنا کچھ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. پچھلے سال جو ہمارا فوڈ کا صرف امپورٹ بل تھا وہ more than $5 billion تھا, اور کلیم ہم کرتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں. ریزن کیا ہے کہ ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیا, ہم نے اس کی پروڈکشن بڑھانے پہ دھیان نہیں دیا, ہم نے نئی ورائٹیز نہیں انٹروڈیوس کروائی, ہم نے اچھی ورائٹیز انٹروڈیوس نہیں کروائی, ہم نے اچھی اسپیشیز انٹروڈیوس نہیں کرائی. بیسیکلی جن چیزوں میں ہماری کمپیٹیونیس ہے اس میں بھی ہم لوگ ڈائیورسفائی امپروو نہیں کر سکے. اب دیکھیں نا, جو پروڈکٹیوٹی کا ہم لیول کی بات کرتے ہیں کہ پر ایکڑ جو ییلڈ ہوتی ہے, مطلب گندم کی, مکئی کی, شوگر کین کی, ان چیزوں کی, ہم دنیا میں لوور نمبر پہ رینک ہوتے ہیں. ہم دنیا میں لوور نمبرز پہ رینک ہوتے ہیں. ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی لو ہے, ہم اسی کو انہینس نہیں کر سکے. آپ دوسری پروڈکشن کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں. انڈسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو سن کے یہ حیرانگی ہوگی, میرا انڈسٹری کا ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی میں 70-19% شیئر ہے, اور ٹیکسز میں پتہ کتنا دیتے ہیں, آلموسٹ 70%. ادھر سروسز سیکٹر ہے جو آلموسٹ 60% ہے, ٹیکسز میں اس کا یعنی کہ 17-18% ہے. سر بٹ انڈیا اور بنگلہ دیش نے ایسے کیا چینجز کیے, بیکاز ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے 70s تک. ہماری دیکھیں انڈیا کا جو ہے نا وہ ایک ہی تھی, بٹ اس کے بعد سے پھر ایک دم سے بنگلہ دیش, دیکھیں بنگلہ دیش کو ایک ہے جور بھی ہے, وہ ہے لیسٹ ڈیولپ کنٹری, جس کی وجہ سے اس کو بہت سی مارکیٹس میں کیا کہتے ہیں کہ اس کو یعنی کہ پریفرینشیل انٹری مل جاتی ہے 0% ریٹ پہ. وہ ایل ڈی سی ہے. پاکستان کیٹیگری میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں گے کہ جو ایل ڈی سی ہوتے ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ کے لوور رینک پہ ہوتے ہیں سب سے. اچھا, وہ اس کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ غربت زیادہ ہوتی ہے, یہ چیز زیادہ ہوتی ہے, اس کو ایل ڈی سی کہتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے ہر چیز کی نا, تو وہ ایل ڈی سی ہے. اس کو یعنی کہ ان کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت سارے مارکیٹس میں یورپین اور یو ایس وغیرہ میں وہ 0 ریٹ ڈی ٹی پہ چلے جاتے ہیں. پاکستان کو بھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے ساتھ جی ایس پی پلس ہے, مگر وہ اس سے بھی بینیفیشیل ہے, کیونکہ جی ایس پی پلس تو ہر سال نیگوشیٹ ہوتا ہے نا, ہر 2 سال بعد نیگوشیٹ ہوتا ہے. مگر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈائیورسفائی قسم کی آپ کو انٹری ملتی ہے کہ آپ بہت سے مارکیٹ یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ پروڈکٹس جا سکتے ہیں. سر 1960s کی ہم نے ڈسکشن کی, اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 2021 کرنٹ گورنمنٹ.
کرنٹ گورنمنٹ اس وقت کن چیزوں کے اوپر فوکس کر رہی ہے؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ٹریڈ سیکٹر کے اندر کافی ریفارمز آ رہے ہیں, ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بڑے ریفارمز آ رہے ہیں, جیو اسٹریٹجی سے ہٹ کے ہم جیو اکنامکس کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں, پالیسی سرکلز میں بھی ہو رہی ہیں, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ جیو اکنامکس تو اس وقت گورنمنٹ کون سے کی منسٹریز پہ فوکس کر رہی ہے اور ان کے اندر کس قسم کے اسٹرکچرل چینج لا رہی ہے یا لانا چاہ رہی ہے, اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا. دیکھیں اس گورنمنٹ میں جو کلیم کر رہے تھے, ایک چیز تو ان کو سمجھ لینی چاہیے, اس گورنمنٹ کو نہیں, سب کو سمجھ لینی چاہیے, ہمیں بھی. اکانومی نہ تو 10-12 سال میں ٹھیک ہوتی ہے نہ خراب ہوتی ہے. اگر یہ 5 سال میں اکانومی کی کوئی سمت کا متعین کر کے جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. پہلی غلطی یہ ہوتی ہے ہماری تمام جو کہ ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, وہ کہتے ہیں 5 سال میں ہم پاکستان کو بنا دیں گے جناب ڈیولپ کنٹری. آپ کو میں اس کی مثال ایسے سمجھاتا ہوں کہ 1978 میں چائنا نے اپنی ریفارم شروع کی, 2018 میں آ کے 40 سال بعد انہوں نے کہا جی ہم ماڈریٹلی ڈیولپ کنٹری ہوئے. یہ ڈین جینگ پنگ کا دور تو نہیں تھا جب, کیونکہ ماؤ کے دور میں چائنا نے بھی بہت سفر کیا. 78 نہیں, وہ دیکھیں وہ ہماری مس پرسیپشن کچھ چیزوں کی ہے. وہ سوسائٹی جو ہوتی ہے نا اس کے ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں, ان کی 3 ریفارمس ہیں, ایک ماؤ کی, ایک ڈینگ زیمپانگ کی, ایک نو جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, کسی وقت بات کریں گے, جو کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. اچھا 40 سال بعد انہوں نے کہا جناب کہ ہم ماڈریٹلی ڈیولپ ہو گئے, اور ہم 5 سال بعد میں کہتے ہیں جناب کا ملک دنیا کا سب سے بڑا ڈیولپ ہو جائیں گے. دیکھیں اگر اس گورنمنٹ کو ہم نے شروع دن سے کہہ رہے ہیں, اگر انہوں نے کوئی لے کے آنی ڈیولپمنٹ, آپ ایکسپورٹ تو تب کریں گے جب آپ کے پاس پروڈکٹ ہوگی. باقی پالیسی جتنی مرضی اچھی بنا لیں, پہلے تو آپ کچھ چیزیں بیچنے کے لیے لائیں گے تو بیچیں گے نا. مثلا چائنا سے ہم کہتے ہیں جناب کہ ہمیں ایکسپورٹ مارکیٹ میں دیا جائے, آپ کی مارکیٹ میں حصہ دیا ہوگا, ٹھیک ہے, ہمیں بتاؤ پروڈکٹس کون سی دو گے. مطلب جو ہمیں $1 بلین کی ونڈو دی تھی, ہم اونلی ملینس میں اسے کیپٹلائز کر سکے, کیونکہ میں پروڈکٹ ہی نہیں بیچنے کے لیے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے سر, 5 ہمارے میرے خیال سے میجر پروڈکٹس ہیں, کاٹن, ٹیکسٹائلز. میں آپ یہی بتانے لگا تھا, اس سے آگے تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. یہی بتانے لگا تھا. آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہم نے FTA کیا, یا کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں. چائنا کو ہم نے اس میں ٹیکسٹائل ڈال دیا, چاول ڈال دیا, یہ وہ. دنیا میں چائنا سب سے بڑا گارمنٹس کا ایکسپورٹر ہے. آپ اس کو کیا گارمنٹ بیچیں گے جو دنیا میں خود سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے؟ پھر چاول میں دنیا میں وہ ایک ٹاپ کنٹری آتا ہے چائنا, آپ کیا اس کو چاول بیچیں؟ بھائی آپ اس مارکیٹ کو اسٹڈی کریں, آپ بیچ کیا سکتے ہیں. 1 تھنگ. سیکنڈ, ہمیں اپنے جو کہ دیکھیں نا, ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. ابھی ہمیں مان لینا چاہیے کہ ابھی ہم پرائمری اسٹیج پہ ہیں اکانومی کے, ہماری کموڈٹی مارکیٹ ہے. دیکھیں ٹیکسٹائل کی بھی بات کرتے ہیں, وہ کاٹن پہ ڈیپینڈ ہے. کاٹن اچھی ہوگی ہے تو ہماری ٹیکسٹائل اچھی چل جاتی ہے اور ہمیں کچھ ارننگ ہو جاتی ہے. ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے. ہمیں اپنا پلان جو ہے نا اکانومی کا, وہ اس گورنمنٹ نے نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹی اور رولنگ ایلیٹ نے مل کے بنانا ہے. اس کو پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے نیکسٹ 2 ایئرس میں کیا اچیو کرنا ہے, نیکسٹ سے 8 ایئر میں کیا کرنا ہے, نیکسٹ 16 میں کیا کرنا ہے, نیکسٹ 26 میں کیا کرنا ہے. مطلب دیکھیں ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ نیکسٹ جو کہ 2 to 3 ایئرس ہے, ہمیں لو ہینگنگ فروٹ کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. لو ہینگنگ فروٹ کیا ہے؟ ایگریکلچر, ٹوریزم. میں جس طرح آپ کو بات بتائی ہے کہ ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی ہم لوور سائڈ پہ ہیں, اگر ہم اس کو بیٹر کوالٹی سیڈ دیتے ہیں تو ہماری پروڈکٹیوٹی یعنی کہ اسی وقت جمپ کرے گی. کیونکہ میجر جو ہمارا اس میں آتا ہے وہ لوور کوالٹی سیڈز ہیں, اور فرٹیلائزر کی جو ہم بات کرتے ہیں, دوسرے جو پریکٹسز ہیں اور اس کو امپروو کر دیتے ہیں, تو 1 سال میں ہمیں سبسٹینشیل بوسٹ نظر آئے گا ہماری ایگریکلچر پروڈکشن میں. بالکل, یہ ہمارا لو ہینگنگ ہے. جی سر. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو 2 سے 3 سال ہم ٹارگیٹ رکھیں کہ 400 بلین تک جانا ہے. پھر ہم کریں جی 8 سال میں ہم نے $800 بلین تک اکانومی لے کے جانی ہے. اس میں کیا کریں؟ ایگریکلچر, ٹوریزم اور اسمال میڈیم انڈسٹریز کو پروموٹ کریں. 16 ایئرس میں کرتے ہیں کہ ہمیں $1 ٹریلین کی کرنی اکانومی. یعنی کہ اس طرح تمام کو فیز کے مطابق کریں, ایک پلان بنائیں, سارے اس سے پھر سٹک ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ آج میری حکومت ہے تو میں نے کہتا ہوں, لیکن جب یہ 4-5 سال بعد پالیسی چینج کرتے ہیں نا, یہ بھی اکانومی کو بہت افیکٹ کرتی ہے گلوبلی. یعنی کہ اس پہ بہت ساری اسٹڈیز اویلیبل ہیں. جب ایک پالیسی چینج کرتے ہیں تو اس کا اکانومی پہ کیا اثر پڑتا ہے. مطلب ایک ہی مثال دیتے ہیں کہ جب یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک منسٹری کا نام ہی چینج کر دینے سے نا, ایک پالیسی کا نام چینج کرنے سے, آپ کیلکولیٹ کریں آپ کا اسٹیشنری پہ کتنا خرچہ آئے گا, کیونکہ آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز چینج کرنی پڑے گی. سر ہر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی کو آبویسلی کہتی ہے کہ انہوں نے پچھلے 5-10 سال میں جو بھی کیا سب کچھ خراب کیا ہوا ہے, تو یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل آن گوئنگ ایشو ہوتا ہے. خیر اس سے موو آن کرتے ہیں. اس میں نیکسٹ یہ کہ سر چائنا اور US 2 سپر گلوبل پاورز ہیں کمپیٹنگ ان دس ریجن, اور پاکستان کے لیے اب ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے, اسپیشلی آفٹر دی US withdrawal فرام افغانستان. US انویسٹرز
انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن وہاں کے پالیسی سرکلز کے اندر یہ بات نکلی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ اور ٹریڈ پالیسی ہے وہ چائنا سینٹرک ہو گئی ہے, اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اور چائنا پاکستان کوریڈور کو یو ایس پالیسی سرکلز کے اندر ایز این اکنامک تھریٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو کیا واقعی ہماری پالیسی چائنا سینٹرک ہوتی جا رہی ہے, یا ہم کوئی بیلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں یو ایس اور چائنا؟ دیکھیں, ہم شروع دن سے مینٹین کیا پاکستان نے, ہم ہر قسم کی انویسٹمنٹ کے لیے اوپن ہیں. مثلا ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو اس میں چائنا بھی کہتا ہے بھی کوئی تھرڈ کنٹری آ جائے. مثلا جو کہ پورٹ قاسم کا بنا ہے یہ والا پاور پلانٹ, اس میں برٹش نیشنل بھی کام کر رہا تھا. اس میں یعنی کہ برٹش کمپنیز کی بھی انویسٹمنٹ تھی جو ان کے جنریٹرز کریٹ کیے تھے, یعنی کہ ٹربائنس کے. اسی طرح پاکستان نے اوپن کیا ہوا پاکستان چائنا سی پیک کوئی بھی آ جائے. مگر ایشو یہ ہے یو ایس چائنا کو ایز اے تھریٹ پرسیو کر رہے ہیں کہ جناب یہ تھریٹ اس لیے نہیں کہ وہ حملہ کرنے لگا, وہ کہتے ہیں جی ہماری تو گلوبل ہیجمنی ختم ہو رہی ہے. وہ دو تین انڈیکیٹرز ہوتے تھے نا پاورز کے گلوبلی, نمبر 1 اکانومی, ڈپلومیسی, اور تیسرا ڈیفینس. چائنا نے اکانومی میں تو ان کو آؤٹ پلے کر گیا. ڈپلومیسی میں بھی دیکھیں چائنا نے ایک اپنا ہی سرکل کریٹ کر لیا ہے جس کو BRI کہتے ہیں, 140 کنٹریز ہیں. اب ڈیفینس میں چائنا بھی بہت آگے ہے, یعنی کہ امریکنس کو پتہ ہے ٹیکنالوجی میں بہت آگے, وہی نا ڈیفینس ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں, تو چاہے امریکہ کو پتہ ہو تو کمپیٹ نہیں کر سکتے. اب وہ اس کو اس طرح کے پروپیگنڈے میں انگیج کر رہے ہیں, اور ہم جیسے ممالک پہ پریشر ڈال رہے ہیں آپ اس کے ساتھ آ جائیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ہم ہر کسی کے ساتھ تعلق رکھیں گے, ہم چائنا کے ساتھ بھی ہیں, ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, آئیں اکنامک لنکیجز کریں, مگر آپ یہ کہیں کہ گروپ بندی کریں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. پاکستان بچہ امریکن کی یہ ہے کہ لائنس بلڈنگ کی جو مینٹیلٹی ہے نا وہ نہیں جا رہی. وہ چاہ رہا ہے کہ کس طرح چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے پاکستان کو ادھر سے دوستی ہٹائے, اس کو کہ تم بھی ہٹ جی, اس کو کہ تم بھی, ہم جس طرح ہواوے میں ہوا, ہر دوسرے ملک کو جا کہہ رہا ہے ہواوے میں نہیں اس کو انویسٹ کرنے دینا ملک میں. تو دیکھیں جب آپ کی یہ مینٹیلٹی ہے تو پھر آپ کچھ نہیں اچیو کر سکتے. پھر آپ کیا کریں, ڈویژن پیدا کر رہے ہیں. ایک طرف ہم نعرہ لگاتے ہیں گلوبلائزیشن کا, فری ٹریڈ کا, دوسری طرف آپ کہتے ہیں نہیں فری ٹریڈ ہمارے حق میں تو بہتر ہے, کسی اور کے حق میں جا رہی ہے تو غلط ہو رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ان کی اپنی ایک جو پرسیپشن ہے, ان کا جو نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہے, اس کو ہم میچ نہیں کر پا رہے. مگر جو کہ فیئر اکنامک کیا کہہ لیں گے ریشنلز ہیں یا اس کے فنڈامنٹلز ہیں, ہم اس کو ہم بالکل فالو کر رہے ہیں. ایک منٹ, وہ اس کو بالکل نہیں سنتے. اب دیکھیں چائنا کو چائنی رائز کو روکنے کے لیے بڑی ایفرٹس کی. اب جو IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے, اس میں جو ووٹنگ رائٹس ہوتے ہیں, یہ آپ کی اکانومی GDP پرسنٹیج پہ کچھ ہوتا ہے, اور آپ کے پرچیزنگ پاورٹی پہ ہوتا ہے, آپ کے انٹرنیشنل ٹریڈ پہ ہوتا ہے, لنکیجز پہ ہوتا ہے. یہ سارے انڈیکیٹرز مل کے آپ کا ووٹ رائٹ ڈٹرمن کرتے ہیں. US یعنی کہ چائنا کتنی دیر سے کہہ رہا ہے کہ اب ہم وہ 2000 والے چائنا نہیں جب ہماری $1.3 ٹریلین اکانومی تھی, ہمارے ووٹ رائٹ بڑھنے چاہیے. یہ 2010 سے آن ورڈ یعنی کتنی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ریفارم کرو, UN میں کرو, IMF ورلڈ بینک میں, وہ نہیں کر رہے. جس پہ برازیل بھی بات کر رہا ہے, جس پہ یعنی کہ ساؤتھ افریقہ بھی بات کر رہا ہے, رشیا بھی, سارے کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے ووٹنگ رائٹس بڑھیں گے, وہ ادھر دے نہیں رہے ہیں. یعنی کہ وہ اصل میں آپ اس اکنامک سینس میں سمجھنا چاہیں نا, اس کو اکنامکلی گرو نہیں ہونا دینا چاہ رہے, اور اس کے لیے یعنی کہ ارد گرد کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. کبھی ہیومن رائٹس کا نام لگا دیں گے, کبھی کسی چیز کا ٹرانسپیرنسی کا نام لگا دیں گے, کبھی کسی چیز کا نام لگا دیں گے. اصل میں پاکستان اوپن ہے, آئیں کریں, مگر جب انہوں اپنے نیشنل انٹرسٹ یہ ڈیفائن کیا ہوا کہ چائنا کو کنٹین کرنا, بھی ہم کسی کے لیے کیوں کام کریں, ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے. ایک چیز, دوسرا چائنا ہمارا یعنی کہ ہر موسم کا دوست ہے, جو ہمارے اچھے برے حالات دیکھا. آپ کو پتا جب ہم نے اٹامک ایکسپلوژن کیا, چائنا واحد ملک تھا جس نے ہم پہ نہیں لگائی تھی پابندیاں. میجر دنیا کی جو میجر کنٹریز تھیں, باقی سب نے لگا دی تھیں, اور بھی کئی انسیڈنٹس ایسے ہیں. تو ہم اس دوست کو اس لیے قربان کر دیں جو سب سے پہلے ہم پہ پابندیاں لگانا آتا ہے. اس کے باوجود ہم کھلے میں ہم کہتے ہیں سی پیک میں آئیں کریں, ہم تو اوپن ہیں. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے اپنا پارٹ پلے کیا ہوا ہے, لیکن آج کل جو ریسنٹ اسٹڈیز آئی ہوئی ہیں, ہم نیوز میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سی پیک اور ہمارے اسپیشل اکنامک زون جو میرے خیال سے 6 تقریباً ہیں پاکستان کے اندر, وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو پا رہے. ہم چائنا کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کہ جی چائنا صحیح سے ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا, لیکن چائنا نے تو جتنی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنی تھی سی پیک کے اندر, انہوں نے انفراسٹرکچر بنا کے کر دی. کیا یہ ہماری شارٹ کمنگز نہیں ہے کہ ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو انکلوڈ نہیں کر پا رہے اس انفراسٹرکچر کو یوز کرنے میں, اور کیا طریقہ ہے جس کے تھرو ہم لوگ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو ان اکنامک زونس کے اندر, اس پورے کوریڈور کے اندر انوالو کر سکیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے جو اسپیشل اکنامک زونس ہیں نا, وہ چائنا کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے.
ہمیں شروع دن سے اس پہ کام کر دینا چاہیے. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی ہمارے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں ہے اسپیشل اکنامک زون کی, ایک آرڈیننس کا جس کو ہم نے ایکٹ بنایا ہوا ہے, تو وہ بھی یعنی کہ سی پیک سے پہلے کا. اب یہ ہماری کمزوریاں تھیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اب تک نہیں کر سکے. ابھی پچھلے 2-3 سال میں اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی یعنی کہ فیصل آباد والا جو اکنامک زون ہے وہ کافی اب اس میں تو پاپولیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. رشیا کے گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی ہے, اب دباجے کی ہو رہی ہے ادھر سندھ میں, اس اور بھی تیزی آ رہی ہے. مثلا اس میں گوادر میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب وہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, مگر یہ ذمہ داری گورنمنٹ آف پاکستان کی تھی کہ ان کو ٹائملی کرتے. دیکھیں ہمارے یہاں پر جو ہم پلاننگ کی پہلے بات کر رہے تھے نا, اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ایک سرکل لگا دیا زمین پہ تو یہ ہمارا اسپیشل اکنامک زون ہے. نہیں, اسپیشل اکنامک زون کے لیے آپ کو وہاں فیسلٹیز دینی پڑتی ہیں, بجلی دینی ہے, گیس دینی ہے, پانی دینا ہے, روڈ دینی ہے, کنیکٹیوٹی دینی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولتیں دینی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے ادھر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. یہ فنڈامنٹلز ہیں کسی بھی انڈسٹری کے لیے. اب اگر یہ آپ نہیں پرووائڈ کریں گے, آپ جتنا مرضی کہیں یہ زمین ہے کون آئے گا. تو یہ چیز ہمارے پلانرز کو بہت دیر پہلے کر لینی چاہیے تھی. اور ابھی جو پہلی فیز کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے 9 اسپیشل اکنامک زون بنانے تھے. ابھی 3 جو ہیں کہ 3 یا 4 جو ہیں ایڈوانس سٹیجز پہ آ گئے ہیں کہ جس میں آ رہے ہیں. جو ہمارا انفراسٹرکچر بنا ہے وہ ہمیں آلریڈی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. میں نے دیکھا نا کہ بجلی کی ہم بات کرتے ہیں 2014-15 کی جب جو کہ ویژن 2025 دیا تھا پی ایم ایل این گورنمنٹ نے, اس میں لکھا تھا ہمارا اینول جو لاس ہے ڈیو ٹو الیکٹرسٹی لوڈ شیڈنگ وہ $4 to $5 بلین ہے. کم سے کم وہ تو کور کرنے کے قابل ہوئے نا. پھر جو ابھی موٹر ویز کا روڈز کا نیٹ ورک بنا ہے, مثلا اسپیشلی جو ساؤتھ پنجاب اور فیصل آباد کے درمیان بنا ہے, کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں ساری کی ساری کاٹن پیدا ہوتی ہے اور فیصل آباد میں ساری انڈسٹری ہے. اس کی وجہ سے ٹائم ڈسٹینس بہت کم ہو گیا ہے. ٹائم جو ان کا جو ہے نا مطلب ٹریول ٹائم بہت کم ہو گیا ہے. پھر روڈ سے ایکچوئل ہونے کی وجہ سے ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت کم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان کی سیونگس ہو رہی ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. مگر بات یہ ہے دیکھیں آپ جب تک اس کو پوری کیا کہتے ہیں پلاننگ آپ کی صحیح نہیں ہوگی اور جب تک آپ اس کو لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے تب تک آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. نمبر 2 ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سی پیک جو ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سی پیک اتھارٹی بنی یا پلاننگ کمیشن ہے, سارے فنکشن اس کے انڈر ہوں. ایسے نہ ہو کہ کبھی جو کوئی انویسٹر آتا ہے اس کو 10 قسم کی کمپنیوں کے ساتھ ایجنسیوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے. ایک جگہ اپلیکیشن دیتا, بورڈ آف انویسٹمنٹ اپلیکیشن دے, ادھر سے لے کے جناب کبھی وہ ایک منسٹری کی طرف بھاگ رہا ہے کبھی دوسری طرف بھاگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے کچھ جو کہ فنکشنز ہیں رجسٹریشن کے یا انڈسٹری چلانے کے وہ فیڈرل پہ ہے, کچھ پروونسز میں ہیں. یوٹیلیٹیز لینے کے لیے آفٹر دی 18th امینڈمنٹ وہ فنکشنز ابھی کلیئر ہی نہیں ہے کہ کس کے کیا ہیں. یوٹیلیٹیز کے لیے اس کو ڈسٹرکٹ پہ جانا پڑتا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ان کو سیکورٹی کلیئرنس کروانی پڑتی ہے. بھائی کون ہے کہ جو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی کرنے آئے اور آپ اتنی ہیسل بھی لے, آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اسپیشلی انویسٹرز کمنگ فرام ڈیولپڈ کنٹریز, جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یورپین یونین سے یا یو ایس سے آپ کے پاس انویسٹر آئے تو آپ نے ان کو وہی ماحول بنا کے دینا ہے جو ان کے اپنے ملک میں ہوتا ہے تاکہ وہ اسی طرح سیکیور فیل کریں. ہمارا تو یہ ہے کہ میں دیکھیں نا جو ہماری ایک فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, پھر 4 ہمارے پاس پروونشل بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے. اب بتائیں کیا ہے, اور ان میں صرف کوآرڈینیشن ہے, کچھ چین آف کمانڈ نہیں ہے آفٹر 14th امینڈمنٹ. اب ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے, ایک صوبے کو پسند نہیں آئے گا یا دوسرے کو نہیں آئے گا یا تیسرے کو نہیں آئے گا. آپ 1 ونڈو کی بات کرتے ہیں, 1 ونڈو بنائیں گے کیسے؟ آپ نے تو اس کو اتنا جانی کہ اس کو مان دیکھیں نا ہمارے جب سمپل کمپنی رجسٹرڈ کروانے جائیں, آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں وکالت کے ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے ایک سمپل کمپنی کرنی ہو تو کتنی کمپنی کی جگہ جانا پڑتا ہے. کبھی جناب آپ ایس سی سی پہ اپلیکیشن دیں گے, کبھی آپ جناب وہ ادھر جائیں گے, کبھی ادھر کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس کے لائسنس الگ ہیں, پرمٹس الگ ہیں, پرمٹس الگ ہیں, الیکٹریسٹی کا ایف بی آر کے ساتھ قصہ الگ ہے. الیکٹریسٹی کا کنیکشن دینے کے لیے ہمارا جو کہ ہمیں 113 days لگتے ہیں, وہ بھی تب اگر ہر چیز اسموتھ جا رہی ہو, اور ہم کتنی ہمارے ہاں اسموتھ جاتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب تک امپروو نہیں نہ کریں گے تب تک آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کریں. سر الیکٹریسٹی سے ایک سوال اور میرے دماغ میں آیا کہ ہمارا انرجی ڈیفیسٹ بھی اوبیسلی کافی مسئلہ رہا ہے, اور کافی ٹائمس ہم یہی سنتے رہے ہیں کہ جی منگلا تربیلا یہ 2 ڈیم ہیں, ہمیں اور ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. سر ہمیں اب رینیوبل انرجی کی طرف بھی جانے کے لیے سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم پاور پلانٹس تو بنا لیتے ہیں لیکن اس کے لیے جو فاسل فیول ہے وہ تو ہم باہر سے ہی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ پاور پلانٹ سے جو انرجی بنتی ہے, الیکٹریسٹی بنتی ہے, اگر وہ پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانے میں یا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے میں ہیلپ نہیں کرتی تو وہ تو پھر ایونچولی ہمیں نقصان ہی دے گی. تو اس انرجی گیپ کو میٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ہائیڈرو پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس کی صرف بجلی کی ریزن نہیں ہے, ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے.
ہم دیکھیں ہمیں پانی ہمارے پاس جو کہ ٹوٹل اویلیبل واٹر ہے 3 ماہ میں اس کا 80 to 85% آ جاتا ہے. باقی ریسٹ آف دا ایئر جو ہوتا ہے بات کرتے ہیں 15% وہ آتا ہے 15-16%. جس کا مطلب جب 3 مہینوں میں ہمارے پاس سارا پانی آتا ہے ہمیں اسٹور کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ایگریکلچر تو پانی کے بغیر نہیں نہ ہو سکتی. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں ہائیڈرو پاور پہ جانے کی بھی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سولر یا ونڈ کو نکال دیں ایکویشن, ان کو بھی رکھیں ایکویشن, مگر ہمیں ہائیڈرو اینڈ اس پہ بھی جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ یعنی کہ اگر دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہے, اگر میری 100 روپیہ تنخواہ ہے اس میں سے یعنی کہ 85 روپے مجھے 3 ماہ میں مل جاتے ہیں, میں عقل مندی تو یہی میں اس پہ سیونگ کروں تاکہ باقی ماہ میں چلا سکوں, نہیں تو باقی ماہ میں تو پھر ویسے ہی ہوگا نا, یعنی کہ ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا. ہمیں ہائیڈرو کی ضرورت ہے, اس کا بڑا اکنامی, ایک تو یہ سستی بھی ہے, پھر ہمیں پانی کو بھی اسٹور کرنا ہے, پھر اس کا ہمارا یعنی کہ اس میں کیا کہتے ہیں خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں ہائیڈرو پہ دھیان دینا چاہیے. ہاں لانگ ٹرم کے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں ہمیں سولر اور ونڈ کو بھی نہیں نکالنا چاہیے, ہمیں اس پہ بھی دھیان دینا چاہیے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری لوکل یعنی کہ ڈومیسٹک ریالٹیز کیا ہیں, اس کے مطابق پلان کرنا ہے. اب دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کی, ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل اکانومی کی. اب دیکھیں ڈیجیٹل اکانومی میں پاکستان میں جو ہے کہ وہ صرف ای کامرس کو ہم ڈیجیٹل اکانومی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ ای کامرس ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے ٹوٹل ڈیجیٹل اکانومی کا. ڈیجیٹل اکانومی میں تو بہت بڑا کنسیپٹ ہے, ہمارے پاس تو اس کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ابھی. اس میں بے کی جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بگ ڈیٹا ہوتا ہے, ہمارے پاس سمپل ڈیٹا کی ہر کمی بھی رہتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے. اب بگ ڈیٹا جب تک نہیں آئے گا آپ کیسے آئیں گے؟ پھر اس بگ ڈیٹا, بگ ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری انسٹرومنٹس کا ڈیٹا جو ہے سارے کا سارا اکٹھا کرتے ہیں. اچھا, یعنی کہ ایک چھوٹا موٹا نہیں, مثلا دیکھیں نا یعنی کہ اس کو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ہے, مثلا آپ ہیں, آپ کے یعنی کہ کپڑے پہننے سے لے کے یعنی کہ کیا کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ سے لے کے آپ کے ہیئر پہ کون سا جیل لگاتے ہیں, آئل لگاتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ یو, دین دے کین ڈیسائڈ کہ واٹ یو نیڈ. جب انالیسس کر اس طرح اکانومی کا ایچ اینڈ ایوری انڈیکیٹرس کا ڈیٹا چاہیے ہمیں. میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, اس کے بھی ایسے ڈیٹا. پھر اس کے لیے انفراسٹرکچر جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ ماڈرن انفراسٹرکچر, 5G انفراسٹرکچر جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ 5G آ رہا ہے پاکستان میں, وہ کیسے کتنا انفراسٹرکچر ہمیں ابھی انسٹال کیا ہوا ہے. تو ہمیں جو چیزیں نا میں دیکھیں پہ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے جو کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کی یا ڈیجیٹل اکانومی کی, جو کہ ہارڈ ویئر ہے, مطلب کمپیوٹر ہو گئے یا دوسرے الیکٹرانک ڈیوائس, ہم کتنے پیدا کرتے ہیں؟ کین یو نیم می کہ ہم کتنے پیدا کرتے ہیں؟ نہیں سر. تو یہ جو چیزیں ہیں ابھی ہمیں یعنی کہ اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق چلنا ہے. مطلب میرے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ایک مہران ہے, کوئی بندہ آتا ہے وہ مجھے کہتا ہے جو نا BMW 7 سیریز یا 8 سیریز آنے والی ہے نا, کیا کلاس چیز ہے, تم وہ لو. بھائی میرے پاس تو مہران لینے کے لیے پیسے ہیں, مجھے جو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا وہ غلط چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مہران چھوڑ کے میں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دوں, اس کو یوز کروں اپنی ضروریات کے لیے, اپنی اکنامک کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کروں, اپنا ریسورس جنریٹ کرنے کی کوشش کروں, اپنی موبلٹی بیٹر کروں, اس کے ریسورسز جنریٹ کروں, پھر میں اس پہ بھی جا سکتا ہوں. بالکل. مگر ابھی سے کہوں کہ نہیں میں اس کو نہیں کرتا جب تک وہ نہیں آتی, پھر وہ نہیں آئے گی, یہ بھی جائے گی اور وہ بھی نہیں آئے گی. سر یہ بہت آپ نے صحیح باتیں کی ہیں, سارے پروجیکٹس ہمیں پاکستان میں بنانے کی بھی ضرورت ہے, اس میں انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, لیکن سر ان چیزوں کو فائنینس کیسے کیا جائے؟ کیونکہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں ہم ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, انٹرنیشنل یہ جو بینکس بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پروجیکٹس ڈیزائن بھی کریں اور پھر آ کے ان کو امپلیمنٹ بھی کریں. تو وہ تو آبویسلی ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تھوڑے بہت, تو وہ بھی ان کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ انڈیجنس کیپیسٹی جیسے کہ گورنمنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں, تو گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, پھر پرائیویٹ سیکٹر کو گورنمنٹ انکلوڈ کرنا پسند نہیں کرتی کیونکہ آبویسلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر دا پاور. تو یہاں پہ جب تک ہماری ایک ٹیکنیکل کیپیسٹی کمپیٹنس ڈیولپ نہیں ہوگی تو اس میں ہم اپنے پروجیکٹس ڈیزائن کیسے کریں گے اور ان کو فائنینس کیا ایسا کوئی طریقہ بھی ہے جس سے ہم اپنے پروجیکٹس فائنینس کر سکتے ہیں ان پاکستان؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے یہ اپنی پلاننگ کی, یہ تو میں شروع سے بات کر رہا ہوں کہ پلاننگ جو ہے ہمیں اپنی خود کرنی پڑے گی. یہ کہنا ہے کہ میرے پاس لوگ نہیں ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس جو کہ اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکس ہے پاکستانی نے بنایا ہے نا, محبوب الحق نے. اس سے اور بھی کئی دیکھیں ہمارے بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں ہمارے پاس, یعنی کہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو بڑی اچھی جو پلاننگ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ایکسپیٹ کلچر کو صحیح سمجھتے ہیں, یعنی کہ جو ہمارا ابھی بھی وہ نا جو کہ دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو ایک اچھی انگلش بولے گا یا جو باہر سے پڑھا آ گیا وہ بڑا قابل آدمی ہے. بالکل. اور جو پاکستان میں رہتا ہے کہ اچھی انگلش نہیں بول سکتا یا نہیں کر سکتا, وہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے. پلاننگ کرنے بڑے اچھے لوگ ہیں مگر ہم اس سے بینیفٹ ہی نہیں کرتے. ایک چیز. دوسرا میں نے جو پہلی بات کی ہمیں اپنے ریسورسز کے مطابق پلان کرنا ہے, ہم کہاں سے شروع ہیں کہاں تک پہنچے. ایگریکلچر ہمارے پاس ہے جس میں ہمارے پاس ریسورسز بھی کم لگیں گے اور ہم بڑا شارٹ ٹائم میں ہم اس سے ریسورسز ارن کر سکتے ہیں.
مگر وہ اس سے شروع کریں, نہ کہ آپ ڈیجیٹل اکانومی پہ چل جائیں سیدھے. اس کے لیے تو آپ کو باہر سے بندے لانے پڑیں گے, انفراسٹرکچر بھی باہر سے لانا پڑے گا, ہارڈ ویئر بھی باہر سے لانا پڑے گا, آپ کا خرچہ ہوگا. جو آپ اسٹرینتھس ہیں اس پہ ہم کیپٹلائز کریں, اس کی بیسس پہ بڑھتے ہوئے پھر آگے جائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں جس طرح بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں تو پہلے دن تو وہ ماسٹر کر کے نہیں نکلتا, وہ 16 سال لگاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کرتا ہے. اکانومی بھی میں جب بات کرتا ہوں ایسے ہی ہے, اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ گرو کرنا ہوتا ہے. اب یکدم نہیں ہوتی ہے, یکدم تو اس طرح ہی ہوتی ہے کہ پھر جہاں آپ کے جہاں تیل نکل آئے, جہاں سونے کے ذخائر نکل آئے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یکدم ترقی ہو جائے گی. مگر جب آپ کے پاس ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں, اپنی اسٹرینتھ پہ بلڈ کریں. ایگریکلچر ہے, ٹورزم ہے, اس میں ابھی اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس, اور اس کے لیے بھی انفراسٹرکچر چاہیے, وہ ہم بنائیں گے, نہیں صرف نعرے لگائیں گے. آپ دیکھیں نا یہاں پر ایک اور بڑی فضول قسم کی چیز بنانے کے لیے بوروئنگ کہاں سے کریں ہم لوگ؟ بوروئنگ کی ضرورت ہی نہیں, آپ کا آلریڈی جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے اس بیٹر کنیکٹیوٹی دینی ہے آپ نے. مطلب جو سی پیک کے تھرو آپ کہہ رہے ہیں روڈ, سی پیک تھرو ویسے بھی ہم روڈ بناتے ہیں ہر سال, ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا نا کہ کن علاقوں کی اس چیز کی ضرورت ہے, تو وہ ہمارا اپنے کام ہے, وہ صرف ول کی بات ہے. یہ نہیں کہ ہم بالکل کنگلے ہیں, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, کہ ہم نے ان کو یوٹیلائز کرنا ہے کہ یعنی کہ لیڈ کلاس کی گاڑیوں پہ, ان کے بچوں کے خرچوں پہ, ان کے گھروں پہ خرچ کرنا ہے, یا کہ ہمیں اپنی اکانومی ایکسپینڈ کرنے کے لیے کرنا ہے, ڈیسائڈ کرنا ہے نا. اب دیکھیں نا, آپ اسلام آباد میں دیکھیں, آپ کو نکلتے ہیں باہر, اسلام آباد ہر شہر میں کتنی گرین نمبر کی گاڑیاں نظر آتی ہیں, بے انتہا. ان پیٹرول کہاں سے جاتا ہے, ان میں ہر چیز کہاں سے مینٹیننس, سر ہمارے پرائرٹیز ہے نا, ہم نے کہاں سے کہاں جانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ہمارے پاس ریسورسز ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے, ہم نے پرائرٹائز کرنا ہے, ہم نے انویسٹ کہاں کرنا ہے, اور اس سے آگے. دیکھیں ہمارے یہاں آرگومنٹ ہوتا ہے جی ہم ان کو اجازت نہیں دیتے جناب کہ وہ شراب نہیں ملتی تو اس لیے نہیں آتے ٹورسٹ پاکستان میں. اب انٹرسٹنگ چیز ہے, طیبہ دکان کے آنے سے پہلے ترکی جو تھا کہ ٹوٹل لبرل کنٹری تھا, ہر چیز ملتی تھی, مگر اس کی کتنی تھی ٹورزم, نومینل. اب اس طرح میں اسلامک ویلیوز لے کے آیا, اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو فنڈامنٹل انفراسٹرکچر ملنا چاہیے, سہولتیں ملنی چاہیے. آپ نے کسی جو آپ جب جاتے ہیں ابھی مری, آپ کو کوئی ڈیسنٹ, کیا آپ کو اسٹے کے لیے جگہ ملتی ہے؟ آپ کو وہاں پر کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں, آپ کی پارکنگ کے ایشوز ہیں, اب صفائی ستھرائی کے ایشوز ہیں, کتنے ایشو ہیں. میں آپ کو مری اس لیے مثال دے رہا ہوں, مری ایک بڑی پاپولر اور ہم کہتے ہیں بڑی ایڈوانسڈ جگہ ہے کہ اس کے لیے ٹورسٹ کے لیے. باقی آپ کمپیئر کریں پھر فار فلانگ ایریاز میں کہ یہاں پر کیا سہولتیں ہوں کیا نہیں ہوں گی. بھی ٹورسٹ وہیں جائے گا جہاں اس کو سہولت ملے گی, کہ جہاں اس کو رات کو پتا ہے کہ میں نے کمفرٹ طریقے سے سونا ہے, مجھے ہر چیز اویلیبل ہے, میری سیکیورٹی ہے, میرا ہر چیز ہے. ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. لیکن آئی تھنک آہستہ آہستہ ہماری ٹورزم انڈسٹری میں تھوڑا سا بوم, میں یہ تو کہہ رہا ہوں ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے. ایگریکلچر ٹورزم ہمیں شارٹ ٹرم میں ہم اس پہ بڑا بلڈ کر سکتے ہیں. سر اور کون کون سے ایسے ایکسپورٹس ہیں جو پاکستان کمپیٹیٹو ہے جس کے اندر, بٹ اس کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں, مطلب یہ 5 بڑے سیکٹرز کے علاوہ, مطلب یورین اکانومی. اب دیکھیں نا ہماری میٹ ہے, ہم میٹ دنیا کو بیچ سکتے ہیں. میں سینٹرل ایشیا کی مڈل ایسٹ کی ہم بات کرتے ہیں جس میں کویت ہے, اس کی مور دین 80% فوڈ امپورٹ کرتا ہے. سعودی عربیہ مور دین 85% امپورٹ کرتا ہے. قطر ہے, یہ سارے امپورٹ کرتے ہیں اور بڑی دور دور سے کرتے ہیں. اگر ہم ان کو میٹ جو ہے کہ ہم نے سائٹری اور فائٹوسینٹری معیار یا ہائیجینک معیار یعنی کہ اسٹینڈرڈس کے مطابق دینا شروع کر دیں, یہ ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے, بلینز آف ڈالر ہم ہر سال کما سکتے ہیں. پھر ہماری جو کہ ابھی ڈیٹ پروسیسنگ, حالانکہ کوئی بات نہیں کرتا, اگر اتنی اچھی مارکیٹ ہے بٹ دی گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ اینی انٹرسٹ. وہ یہ تو چیز ہے, میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم جہاں سے ہم کما سکتے ہیں وہاں ہم دھیان نہیں دینا, ہم جہاں سے نہیں کما سکتے وہ اچھا لگتا ہے نا گلوبل اسٹیج پہ بیٹھ کے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, دیکھو یہ ڈیجیٹل اکانومی پہ لیکچر دے رہا ہے, وہ اچھا لگتا ہے نا. یعنی کہ اب دیکھیں نا کہ ابھی ہماری کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم 50% کر دیں گے, اور بھائی آپ 50% کر دیں گے, آپ اتنی انویسٹمنٹ لائیں گے کہاں سے؟ ایک چیز جو آپ کی آلریڈی انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں جائے گی؟ تیسری یہ کہ آپ نے اس کا کوریلیشن ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ اس کا لیونگ نیڈس پہ کیا اثر پڑے گا. یہ ایک اور ڈبیٹ ہے. ہم جو چیزیں اچھی لگتی ہیں نا گلوبلی واہ واہ ہوتی ہے, تو میں نے کہا نا وہ مائنڈ سیٹ ہے. جس بات پہ گورے واہ واہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پرانی میں نے کیا تیر مار دیا. ہمیں اپنے حالات کے مطابق کرنا ہے. میں یہ بات کر رہا تھا مڈل ایسٹ, اس کے یعنی کہ اگر آپ پراپر سپلائی چین مینجمنٹ کر دیں نا ایگریکلچر کی, ویجیٹیبل کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, رائس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, میٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے. چائنا تو ہماری ہیلپ بھی کر رہا ہے جن کی لیبارٹریز بنانے میں تاکہ ہائیجین اسٹینڈرڈز ہوں. انہوں نے بلکہ کہا تھا فوٹ اینڈ موٹ ڈیزیز کے ہم علاقے بتائیں وہاں ہم آپ کو ہیلپ کریں گے ویکسین اور ہر چیز کے تھرو کہ ہم یہاں پہ فوٹ اینڈ موٹ ڈیزیز فری اینیمل ہو, اس سے ہم گوشت ہم واپس چائنا لے جائیں. یہاں بیس بات ہے ہماری ول کا ہے, مارکیٹ تو کھلی ہوئی ہے,
ہم نے کیپٹلائز کرنا ہے. ابھی دیکھیں نا ہمارا جو سپلائی چین مینجمنٹ ایگریکلچر کی, ابھی وہ ٹرکوں ڈالوں پہ ڈال کے لا رہے ہوتی ہیں چیزیں. من جو سیب نکلتا ہے سواد سے اتنا خوبصورت ہوتا ہے, یہاں تک آتا ہے اس کو کتنے زخم لگ چکے ہوتے ہیں. گلوبل مارکیٹ میں تو نہیں بکے گا. اب ہمارے مینگوز ویسے جا رہے ہیں رشیا تک پہنچ رہے ہیں نا, یعنی کہ وہ بھی وہ جب انہوں نے چائنا نے ہمیں ایک لیبارٹری بنا کے دی ہے بلوچستان میں, او سوری ملتان میں. دیکھیں ہمیں چیزیں ہیں, سنسیئرٹی اور پلاننگ کی ضرورت ہے. بالکل وی کین موو فارورڈ. کمپیٹنس, پلاننگ اینڈ سنسیئرٹی. کمپیٹنسی بھی ہے, ان لوگوں کو موقع دینے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ایکسپیٹ کلچر سے نکلنے کی ضرورت ہے, اوپر لانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. ہمیں یہ ایکسپیٹ کلچر سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو کہ ریٹائر لوگ آ جاتے ہیں سارے کے سارے, ان سے نکلنے کی ضرورت ہے. اب ایک اور ٹرینڈ ہو گیا, جو بھی بیوروکریٹ یا جنرل جو بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ آ کے تھنک ٹینک کھول لیتا ہے. ساری عمر جس کا اسے لینا دینا نہیں ہوتا وہ اس کا تھنک ٹینک بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. ان کا انفلوئنس ہوتا ہے, وہی ڈونر کے ساتھ ادھر سے ادھر موو ہو رہے ہیں, پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. سر انویسٹمنٹ میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ویسے تو ہم سنتے ہیں کہ جی باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں تو اچھے ہی ہوں گے, لیکن کیا گڈ انویسٹمنٹ اینڈ بیڈ انویسٹمنٹ جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یا جو بھی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں ہے وہ آپ کے لیے اچھی؟ دیکھیں بھائی یہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کس جگہ انویسٹمنٹ چاہیے. دیکھیں ابھی آپ کو ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ آئی, آپ کو پتا ابھی فوراً ہو جانا ہے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے جی میں کوئی اس کا لے کے آتا ہوں کہ آپ کے ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کے, تو وہ سارے کے ساری امپورٹ بل بڑھے گا نا ہمارا. میں یہ نہیں کہتا برا ہے, مگر آپ اس کے مطابق چلیں, آپ کو کیا چیز چاہیے. مطلب کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہ لے کر آئیں, آپ اب دیکھیں نا ریئل اسٹیٹ کا جس میں آپ پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں نا اب پچھلے کچھ سالوں میں اب انڈسٹریلسٹ بھی کہتے ہیں چھوڑو کیا ہم انڈسٹری میں 7 دن کھاپتے رہتے ہیں, 7 سال پیسہ نکلتا, ادھر کلونی بناتے ہیں, آج کروڑ لگائیں گے, کل جو ہے کہ ہم اس کا 20 کروڑ بنا لیں گے. سر ان کو ہم لوگ ٹیکس کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو کہ پراپر پلاننگ نہیں ہے, جو جس کا دل کرتا ہے کر رہے ہیں. اب وہ اتنے بڑے بڑے آپ کو نظر بن گئے ہیں, اب تو آپ کے تمام پارلیمنٹ میں آپ کو وہی نظر آئیں گے ریئل اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں. اور پاکستان کی سے جو ٹیکس رجیم ہے وہ زیادہ ریگریسو ہے, انڈائریکٹ ہے, مطلب ہم لوگ اپنی مڈل کلاس کو زیادہ ٹیکس کرتے ہیں انڈائریکٹلی. اس کو پروگریسو کرنے کے لیے ہمیں کون سے ایریاز اور کون سے لوگوں کو زیادہ ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں زیادہ کی بات نہیں ہے جی, ہمیں اکانومی میں 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایکیومولیشن آف ویلتھ نہیں ہونی دینی. جب ایکیومولیشن ویلتھ ہو جاتی ہے, کمپنیاں بڑی بن جاتی ہیں, پھر ڈکٹیٹ کرتی ہیں ملکوں کو. لائک اب USA کو دیکھ لیں, وہاں فیس بک ہے یا امیزون ہے, یہ وہ جہاں دل کرتا دولت رکھتے ہیں ان کو ٹیکس ہی نہیں دیتے, فری ہیون بن گئی ہیں. تو ایک تو یہ وہ, دوسرا ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. اب بیسکلی لوگوں کے پاس جائیں, جو انویسٹرز ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کے مسئلے سنیں اور وہاں سے ان کو اس قسم کی ریلیف دیں. پھر اس کو تیسری جو ٹیکس ہے, جی ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے اکانومی کے, انہوں نے اب ایڈم اسمتھ سے پہلے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو کہ ظاہری بات ہے یورپ اس کو نہیں کرتا ہائی لائٹ, ہمارے بھی نہیں ہوتے. اس نے تب کہا تھا, یہ بہت سال یعنی کہ 700-800 سال پہلے کہا تھا اس نے, مجھ سے پہلے, ٹیکس کم ہوگا ملک خوشحال ہوگا. ٹیکس بیس کو بڑھائیں, ہر بندہ ٹیکس دے. دیکھیں نا, اور جو زکوٰۃ کا بھی کنسیپٹ یہی تھا نا کہ جس پہ لگتا ہے وہ دے, جو نہیں ڈیزرو کرے اس پہ کیوں لگے. ہم تو انٹریکٹ کر کے یعنی کہ جو غریبوں پہ بھی لگا دیا ہے نا, جو اس کو افورڈ کر سکتا ہے اس پہ دیا ہے. اب جو ٹیکس بیس بڑھانی پڑے گی ہمیں. اب ریئل اسٹیٹ اتنا پیسہ کماتی ہے, ٹیکس کتنا دیتی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن, یہ وہ بہت سارے فیکٹ, مطلب ہمارے پروفیشنلز ہیں جس میں ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, انجینئرز ہیں, ویسے کروڑوں کما رہے ہوں گے, ٹیکس نہیں دیں گے. ہمارے جو کیا کہتے ہیں یہ کہ مولوی صاحبان ہیں, ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کسی پہ بھی, یعنی کہ زراعت میں ہماری سروسز انڈسٹریز کے اندر پھر بھی سر لوگ ٹیکس دے رہے ہیں کمپیئر ٹو جو یہ کہانیاں ہیں وہ دے رہے ہیں کہ جو کسی نوکری کر رہے ہیں موسٹلی. اچھا, ہم جیسے لوگ جو نوکری کرتے ہیں تو ہمارا مہینے میں کٹ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ہمیں اپنے ولنگنیس بڑھانی ہوگی. ایک چیز, دوسرا ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. ری ڈسٹریبیوشن مینس آپ کو میکانزم بنانے پڑیں. دیکھیں جو کہ ہم کیپٹلسٹ سسٹم کی بات کرنا, تو یہ اس پہ ڈیپینڈ تھا کہ اس میں کچھ ونر ہوں گے کچھ لوزرز ہوں گے. جو کیپٹلسٹ سسٹم کی جو بیسک سینس وہ یہی تھی کہ اس میں کچھ ونر ہوں گے کچھ لوزر ہوں گے. ہوگا یہ کہ ونر سے ٹیکس لے کے لوزرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا تاکہ سوسائٹی جو کہ ایک پراسپیرٹی کی طرف جائے. اب ہو کیا رہا ہے, ونر کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیتے کہ ہم اگر آپ لگائیں گے تو ہم کسی اور ملک جا رہے ہیں.
کمپلیکیشنز ہے نا سسٹم میں, اٹس ناٹ ویری سمپل تھنگ. سو لیٹس ہوپ کہ پاکستانی کا جو لوگ ہیں کہ وہ بھی جو پالیسی میکرز ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ ترقی تب ہی ہوتی ہے جب آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلتے ہیں. مطلب کرکٹ بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں کہہ رہا تھا, ہم کہتے تھے پاکستان اپنی بالنگ کی اسٹرینتھ پہ کھیلتا ہے, اور جس دن پاکستان کی بالنگ صحیح ہو جاتی تھی اس دن ہم جیت جاتے تھے. اس اسٹرینتھ پہ کھیلنا پڑے گا ہمیں. سر تو ان دا نیکسٹ 10-15 ایئرز آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ جس میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں, مگر اللہ بہتر کرے اس ملک کے لیے. کچھ آؤٹ کمز جو کچھ پرومیننٹ ابھی جو ہو رہی ہیں ہمیں تو مجھ تو کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا کہ کسی امپروومنٹ کی طرف, اکانومی کی طرف ہم کوئی سسٹینیبل سولوشن دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم پیچ ورک کر رہے ہیں, اس کو بند کر دو, اس کو کھول دو, اس کو بند کر دو, اس کو کھول دو. ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے جو ہمیں ڈلیور کریں. ہمیں گروتھ, ہمیں فسکل ایکسپینشن کی ضرورت ہے. مانیٹری پالیسی کی جو ہر جگہ پہ کنٹرول کر کے آپ فسکل ایکسپینشن کو آپ ختم کر دیں گے, جس کو پروڈکشن کہتے ہیں, تو ہم کہاں کریں گے؟ دیکھیں آپ نے, جب آپ کے ملک بڑھ رہا ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, آپ سب کنجوسی کر کے یا پیسے بچا کے اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ریسورسز بڑھانے پڑیں, آپ کو کیک بڑا کرنا پڑے گا. یعنی کہ اسی کیک پہ آپ کہیں گے پہلے 2 نوال لیتے تھے, اب 1 لو, ایک وقت آئے گا 1 بھی نہیں ملے گا. سر ریسنٹ گورنمنٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کیونکہ روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے. تو کیا وہ فائدہ کسی طرح جو ہمارے اپنا وہ تو ان کو ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس سے؟ لیکن ہمیں تو 7% جب دینا پڑے گا نا اس پہ انٹرسٹ, جو ابھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جناب ہم نے بڑا کر لیا اکٹھا کر لیا. ہم کہتے ہیں $30 بلین ہو گیا اکاؤنٹ میں, کہ ہمارا کوئی $40 بلین کا ڈیفیسٹ ہے اور اوورسیز پاکستانی تقریباً $30 بلین تک دے دیں. اس پہ 7% کہاں سے دینا؟ چلو اگر پہلے وہ بیچتے تھے 20 بھی بیچتے تھے 21 بھی بیچتے تھے, آپ پہ تو کوئی برڈن نہیں تھا نا, آپ نے 7% دینا ہے. دیکھیے میں وہی کہتا ہوں, جہاں تو اس میں روشن ڈیجیٹل جو اکاؤنٹ بنایا اس کو فری کریں نا, کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے. بلکہ کہا مجھے میں ایک دن بات کر رہا تھا, میرا ایک دوست ہے وہ بزنس مین, وہ کہتا ہے یار یہ کبھی اس پہ بھی ریسرچ کرو کہ وہاں پر یورپ میں جیسا پہلے بات کی 2% ہے یا 1% انٹرسٹ ریٹ ہے, کہیں لوگ وہاں سے قرضہ لے کے اس میں تو جمع نہیں کروا رہے کہ سال بعد اور کچھ نہیں تو 6% جائیں گے, 7 ادھر ہے 1% اردو واپس کریں گے, 6% تو ہمیں بچہ منافع ہو جائے گا نا. سر ایک فائنل سوال میرا کہ ٹیکس ایگزیمپشنس کی بھی بات کی, پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کی بھی بات کی, ہمارے اکنامک زونز ہیں, اسپیشل اکنامک زونز, ان کو ہم آپریشنلائز کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر کس قسم کے ہم لوگوں نے اپنے انویسٹرس کو دیے ہوئے ہیں ٹریٹمنٹ, پریفرینشیل ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی اسی پہ تو ساری بات چل رہی ہے, پہلے ہم بنا تو لیں. جی اب جو پالیسیز دیں تھی اسپیشل اکنامک زون کی, پہلے تو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ کس دن سے سٹارٹ ہوں گی. مطلب آپ نے ٹیکس مجھے ایگزمپشن دی ہوئی ہے, کیا اس دن سے سٹارٹ ہوگی جس دن میں وہاں فیکٹری لگانی شروع کروں گا, کہ اس دن سے کہ جہاں جب میری فیکٹری آپریشن نہیں, ابھی اس میں بات ہو رہی تھی, ابھی میں لیٹسٹ پہ اپڈیٹ نہیں ہوں کیا ہوا ہے. پہلے یہ تھی چیزیں کہ جب وہ آپریشنل ہوگی تب آپ یہ ایگزمپشن دیں گے, تب جب شروع دن سے 2-3 سال اس کے تو پھر ضائع ہو گئے. اور یہ دونوں کے لیے, فارن انویسٹرز ایز ویل ایز ڈومیسٹک انویسٹرز, ہر کسی کے, ہر کسی کے لیے وہ ان کو دیا گیا ہے. ٹیکس میں ایگزمپشنز ہیں اور فیسلٹیز اویلیبل ہیں, یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ ٹریڈ کے لیے یا ان کے موومنٹ آف کیا کہتے ہیں ایسٹس کے لیے یا منی کے لیے جو پروفٹ ہے اس کے لیے بھی ان کو کیا کہتے ہیں. سینٹرل ایشیا اور رشیا کے ساتھ بھی ہم لوگ کچھ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں سے تو ہمارا فوکس بس چائنا اور یو ایس کے بیچ میں, ہمارا فوکس کہیں پہ بھی نہیں ہے, جو ہمیں دے دے. اچھا, ہمارا فوکس وہی ہے جو ہمیں مفت میں دے دے. اب دیکھیں نا ہماری جو کہ حالت ابھی ہوئی ہے اکنامک میکس کی, ہم نے مفت میں لے کھاتے رہے نا, قرضہ ہمیں تو نہیں بڑھا. چائنا از اے ڈفرنٹ کنٹری, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فش نہیں دیتے, ہم آپ کو فشنگ کرنا سکھائیں گے, جس پہ ہماری جان جاتی ہے ہاتھ ہلاتے ہوئے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کام, پنجابی میں کہاوت ہے کم جوان دی موت ہے. ہمارے تو وہ ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو موو آور ہینڈ. ہماری جس طرح آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بتا رہے تھے کہ ہمیں وہی پلان کر کے دیں, وہی پیسے دیں, ہمیں تو یہ آتیں بڑی ہوئی تھیں. بالکل, ابھی بھی یہ مائنڈ سیٹ چینج تو نہیں ہوا. اسی وجہ سے تو سی پیک کا ہم وہ بینیفٹ نہیں ابھی تک اٹھا پا رہے جو ہونا چاہیے. ہمارا ابھی بھی دماغ سے زیادہ ریونیو کلیکشن کے اوپر ہے رادر دین کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ, کیپیسٹی بلڈنگ, لانگ ٹرم گروتھ. ہم کہتے ہیں کہ بس کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ جائے, چاہے ملک سے ٹیکس لگا کے لے لیں, چاہے باہر سے کسی طرح ہم لوگ لون لے لیں. دیکھیں آپ جو بھی کر لیں یہ انسسٹینیبل پریکٹسز ہیں. سسٹینیبل پریکٹس ایک ہی ہے, آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھائیں. جب تک آپ وہ نہیں بڑھاتے آپ جو مرضی کر لیں. وہ غالب کا شیرن پیتے تھے قرض کی میں, سمجھتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی.
تو وہ قرض کی میں ایسے ہی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے آپ اپنی اسٹرینتھ پہ کے لیں، اس کے بلڈ کر کے پھر آپ چاہے چاند تک پہنچ جائیں. بالکل. اس کے ساتھ سر وی ووڈ لائک ٹو اینڈ آور پوڈ کاسٹ ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ اور بھی ڈسکشنز کریں گے پاکستان کے چینجنگ اکنامک سچویشن کے اوپر. ہمارا پوڈ کاسٹ کائنڈلی آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. اٹ از آلسو اویلیبل آن اسپوٹیفائی اینڈ یوٹیوب. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.